بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. ڈیرہ اسماعیل خان کے بیشتر علاقوں میں نکاسی آب کا ناقص انتظام جہاں ایک طرف متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے تو دوسری طرف منتخب عوامی نمائندوں کی چشم پوشی بھی شہریوں کی تشویش میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہے. شہر کی مصروف ترین شارع گرڈ اسٹیشن روڈ کے مکینوں کی کہانی کچھ مختلف نہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں مستنصر بلوچ اس رپورٹ میں. ڈیرہ اسماعیل خان میں گریڈ اسٹیشن روڈ پر نکاسی آب کے ناقص انتظام سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. گریڈ اسٹیشن روڈ شہر کی مصروف ترین شاہراہ ہے جو شہر کو نئی سبزی منڈی سے ملاتی ہے اور اس پر یومیہ سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں. گریڈ اسٹیشن روڈ کے دونوں اطراف میں گنجان آباد رہائشی کالونیاں ہیں جہاں رہنے والے ہزاروں افراد کی آمد و رفت کا یہ واحد راستہ ہے، مگر مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی یہاں کئی ہفتوں تک لوگوں کے لیے درد سر بنا رہتا ہے. جو پیدل والی عوام ہے وہ بھی ذلیل ہو رہی ہے، ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں. چنچیوں کا روزانہ کام ہوتا ہے، ہم تو مستریوں سے تنگ ہو گئے ہیں، لیکن اس جگہ کو پلیز آپ مہربانی کریں بنائیں. بچے یہاں سکول کے گرے ہوتے ہیں، یہاں پر عورتیں گر جاتی ہیں. یہاں پر کسی نے توجہ آج تک نہیں دی، نہ کوئی یہاں تک آیا ہے ہمارے سے، نہ کوئی کسی نے پوچھا ہے. بناتے نہیں ہیں، بس کہہ جاتے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں. کب بنائیں گے؟ ایم پی اے آئے تھے یہاں سے گزر گئے، کوئی توجہ انہوں نے نہیں دی. نکاسی آب کا بندوبست نہ ہونے سے اس مصروف شاہراہ پر حادثات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں. شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گریڈ اسٹیشن روڈ پر نکاسی آب کا مناسب انتظام کر کے انہیں پریشانی سے نجات دلائی جائے. کیمرہ مین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان. ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آب کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر رہا ہے. شاہراہ کا عالم آپ نے ملاحظہ کیا. متعلقہ محکموں کی کارکردگی تو سب کے سامنے ہے، عوامی نمائندوں کی خاموشی کی وجہ سمجھ نہیں آتی. اگر ذرا سی توجہ دی جائے تو متعلقہ محکمے کے افسران عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جا سکے. اور ناظرین، اب بات کریں گے مزدوری کے لیے کراچی جانے والے ایک نوجوان کی جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن گیا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. مزدوری کے لیے کراچی جانے والا نوشہرہ کا نوجوان ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہو گیا. میت آبائی گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا. ناظرین، مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نوشہرہ کا نوجوان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے دوران گولی کا نشانہ بن گیا. میت آبائی گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا. بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مظاہرہ کیا. نوشہرہ کے علاقے جنجال گوٹ نیو سبزی منڈی کا رہائشی ممریز خان ولد وزیر گل کراچی میں موبائل ریپیئرنگ کا کاروبار کرتا تھا. اسے 21 فروری کو گلشن آباد میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور موٹر سائیکل چھین لی. مقتول کی 1 سال قبل نور صبا سے شادی ہوئی تھی. کراچی کے تھانے گلشن آباد میں نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. مقتول کی لاش ان کے آبائی گاؤں نوشہرہ کلاں پہنچی تو بڑی تعداد میں لوگوں نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف مظاہرہ کیا. بعد میں نوجوان کو سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا. سبزی منڈی میں اس کا اپنے موبائل کا دکان تھا اور موبائل کا کاروبار کر رہا تھا. تو بزنس کے سلسلے میں وہ جا رہا تھا کینٹ، کراچی کینٹ مال لانے کے لیے. تو گلشن اقبال میں چند لڑکوں نے اس کو روکا اور اس سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی. مزاحمت پہ اسے گولی مار دی گئی اور اسے شہید کر دیا گیا. کراچی میں گلشن اقبال 13 ڈی میں شہید کیا گیا اور اس سے موٹر سائیکل چھین لیا اور اسے قتل کر دیا. 11 بجے اسپتال میں زخمیوں کی حالت میں 11 بجے اسپتال لے گیا اور 1 بجے ان کا ڈیتھ ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا. ناظرین، کراچی غریب پرور شہر ہے. کوئی دور تھا کہ ملک کے ہر حصے سے لوگ کراچی جا کر مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا معیار زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ شہر ان مزدوروں کی بھرپور معاونت کرتا تھا. نہ جانے اس شہر کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ اب یہاں مزدور بھی محفوظ نہیں. نوشہرہ کے اس نوجوان کی داستان بھی ایسی ہی ہے جو گیا تو تھا مزدوری کرنے لیکن اپنی جان ہی گنوا بیٹھا. نہ جانے کتنے مزدور ایسے ہیں جو کسی گناہ کے بغیر ان اندھی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں جو کسی اور کو مارنے کے لیے چلائی جاتی ہیں لیکن ان کا نشانہ مزدور بن رہے ہیں. اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی خبروں پر. لوئر دیر کے تحصیل بلامبٹ کی نواحی گاؤں رانی میں شدید بارشوں کے باعث میچ دیکھنے کے شوقین 4 سگے بھائیوں پر مکان کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں 2 بھائی جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے. لوئر دیر کے نواحی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بھائی جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے. تحصیل بلامبٹ کی نواحی گاؤں رانی میں 20 سالہ ہدایت اللہ، 14 سالہ زاہد،
16 साल इमरान और 11 साल फरमान एक कमरे में सो रहे थे। बारिश के बायस छत गिर गई, जिससे हिदायतुल्लाह और जाहिद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि इमरान और फरमानुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तेमरगिरा अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां से इमरानुल्लाह को तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। सैलाब की तबाही ने रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर को भी अपनी लपेट में ले रखा था। यहाँ पर बसने वालों के घर सैलाब की नजर हो गए। जरूरियात जिंदगी से महरूम ये लोग सैलाब गुजर जाने के बाद अपने घरों को वापस लौट तो गए, मगर अभी तक कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए मजीद जानते हैं। लियाकतपुर के नवाही इलाके भेंट सुई भी इन सैलाब से मुतासर इलाकों में शामिल है, जहाँ के लोग नकल मकानी कर गए थे और सैलाब के बाद वापस अपने घरों को लौट कर आ गए हैं। इन सैलाब मुतासरीन को बहाली में मदद देने के लिए मकामी NGO की जानिब से 6000 खानदानों को 1 माह का राशन मुहैया किया गया, जबकि तीसरे फेज में मजीद 8000 खानदानों को राशन मुहैया किया जाएगा। इस NGOs की जानिब से इस सैलाब से मुतासरा इलाकों में 40 स्कूलों की दोबारा तामीर करके वहाँ पर यूनिफॉर्म और बच्चों को मुफ्त किताबें मुहैया की जा रही हैं, ताकि मुतासरीन सैलाब को बहाली में मदद मिल सके। ताहम अभी भी सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। उनका कहना है कि एक तरफ उनके घर बार तबाह हुए तो दूसरी जानिब उनका जरिया मुआश भी तबाह हो गया। ये हमारा दूसरे फेज का तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमने 1500 खानदानों को हर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम 15 खानदानों को फैसिलिटेट करते हैं, और ये हमारा तीसरा है। इसके बाद हमारा चौथा मार्च में है, जिसके बाद ये हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोजेक्ट है वो एंड होगा। करके यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात थी, जो लोगों का राशन और जो लोगों का जो है वो सामान बह गया था सैलाब के अंदर, और इस इम्तिहान की घड़ी के अंदर ये मुब्तला लोग थे, इन्होंने जो है वो राशन दे के है लोगों को जो है वो काफी फैसिलिटेट किया है। सैलाब को गुजरे 8 माह का अरसा गुजर चुका है। लोग बेसर सामानी की हालत में अपने घरों को भी लौट चुके हैं, लेकिन सैलाब की नजर होने वाले मकानात की तामीर ना होने और जरिए मुआश खत्म होने के बायस सैलाब से मुतासर अफराद ताहाल कसमपुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में मुलाहिजा किया। उम्मीद करते हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के नाम पर दुनिया भर से जो इमदाद और फंड्स मिले हैं, उन्हें इन सैलाब ज़दगान की बहाली पर खर्च किया जाएगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। रहीम यार खान के नवाही इलाके के रिहायशियों ने 39 इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया।